الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ قرآن کی آیت ہے کہ مسلمان منے تو سلام کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے مسلمان جو نیچے اتر رہا ہے وہ چڑھنے والے سے سلام کرے، چھوٹا آدمی بڑے والے سے کرے۔ لیکن اگر میں یہ نہیں پہچان پاؤں گا کہ میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے یا شخص جو کھڑا ہے وہ مسلمان ہے کیا نہیں، تو میں کیسے سلام کروں؟ تو یہ کوشچن مارک ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پیغام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو پہچاننے تو پڑے گا کہ سامنے والا انسان مسلمان ہے کہ نہیں۔ میں بہت سے کانفرنس اٹینڈ کر چکا ہوں، اور اکثر کانفرنس میں کیا ہوتا ہے، کانفرنس میں ہر پارٹیسپینٹ، ہر انسان جو کانفرنس میں بھاگ لیتا ہے اس کے پاس ایک لیبل ہوتا ہے، لیبل یا بیچ کہو، اور اس لیبل پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کا ڈیزگنیشن، اس کا نام اور اس کا عہدہ۔ اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن۔ انفارمل مطلب عام طور پہ ایک آدمی کی پہچان، عام پہچان، اس کا نام، اس کا ڈیزگنیشن۔ اگر ایک انٹلیکچوئل بدھیمان لوگ کا کانفرنس ہو رہا ہے تو اس کے اوپر نام اور اس کا عہدہ ہو سکتا ہے، یہ نام ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، اس کا عہدہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر ایک میڈیکل کانفرنس ہے تو اس کے نام کے نیچے اس کی اسپیشلٹی لکھی رہتی، جو لیبل وہ پہنتا ہے، بیج جو پہنتا ہے، اس کے نام کے نیچے اس کی لکھی ہوتی ہے اسپیشلٹی۔ ہو سکتا ہے لکھا ہے گائنوکالوجسٹ، عورتوں کا ڈاکٹر، خواتین کا ڈاکٹر۔ ہو سکتا ہے لکھا ہے پیڈیاٹریشن، بچوں کا ڈاکٹر، کارڈیولوجسٹ، دل کا ڈاکٹر، نیورولوجسٹ، دماغ کا ڈاکٹر، یورولوجسٹ، کڈنی کا ڈاکٹر۔ تو اس کے نام کے ساتھ اس کی اسپیشلٹی ہوتی، تو کہ ایک عام آدمی جو اس کو نہیں پہچانتا ہے وہ جان سکتا ہے ہاں یہ بچے کا ڈاکٹر ہے، اگر دماغ کا پرابلم ہے ہاں یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے، دل کی تکلیف ہے دل کا ڈاکٹر ہے۔ اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن، لیبل۔ اور لیبل ضروری ہوتا ہے جاننے کے لیے، ایک انٹروڈکشن کے لیے۔ تو کیا ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب مسلم سے ملو تو انہیں سلام کہو، اللہ کے رسول فرماتے، تو مسلمان کا لیبل کیا ہے، مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بنا منہ کھولے ہوئے اگر آپ کو ایک انسان کو پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہے کیا نہیں، تو کیا پہچان ہے، کیا پہچان ہے مسلمان کی؟ یہ 1400 سال سے آ رہا ہے تو کوئی نئی پہچان کی ضرورت نہیں، ہم کو بیچ پہننے کی ضرورت نہیں، مسلمان کو چھاتی پہ بیچ پہننے کی ضرورت نہیں کہ آئی ایم مسلم، ضرورت ہے نہیں۔ یہ 1400 سال سے آ رہا ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے، مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ میرا اشارہ ہے داڑھی اور ٹوپی کی طرف۔ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو۔ اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اسے پہن لو۔ اگر آپ ڈاکٹر ہے اور آپ کو فخر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہے تو پہنیں گے نا ڈاکٹر کا بیچ، ڈاکٹر لگائیں گے نا آپ کے نام کے آگے، لگائیں گے کہ نہیں؟ آپ کو فخر ہے تو اگر آپ کو فخر ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو۔ اکثر مسلمان مجھ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذاکر بھائی اسلام کیا داڑھی ٹوپی میں؟ کیا اسلام داڑھی اور ٹوپی میں؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے داڑھی ٹوپی کی؟ تو میں کہتا ہوں میں مان لیا آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے انسان مسلمان ہے کہنے، اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے پاس تو علم غیب ہے،
اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے یہ انسان مسلمان ہے کہ نہیں، اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کو جاننے کے لیے یہ انسان اچھا ہے کیا برا ہے کوئی لیبل کی ضرورت نہیں، اس کے پاس تو علم غیب ہے. اگر آپ اچھے انسان ہیں، جنت کے حقدار ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالیں گا. اگر آپ برے انسان ہیں، نرک کے حقدار ہے، دوزخ کے حقدار ہے، تو دوزخ میں ڈالیں گا. اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت نہیں، اللہ کے پاس علم غیب ہے. لیکن انسانوں کے پاس تھوڑی علم غیب ہے، میں تو انسان ہوں نا، انسان کے پاس تھوڑی علم غیب ہے. اگر ایک انجان انسان اس کے سامنے آتا ہے سب سے پہلی بار زندگی میں، وہ کیسے جان لے کہ یہ مسلم ہے کیا نہیں، مومن ہے کیا نہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں، لیکن انسانوں کو تو ضرورت ہے. پہلے ہم ذکر کریں گے داڑھی کے بارے میں. اکثر علماء، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے فرض ہے. چند کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے. ایک ہی بار پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ آیا، جو میں نے تحقیق کی، پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ ایک ہی بار آیا سورہ طہ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 میں، جس میں کہا گیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں، اے میری ماں کے بیٹے، مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو، نہ میرے سر کے بال سے. آپ جب بھی پڑھیں گے سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94، اس میں موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام سے تیش میں آ کے بھڑکتے، جب نیچے اترتے پہاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شرک کر رہے، بھڑکتے، اس وقت ہارون علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی فرماتے، اے میرے ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو، نہ میرے سر کے بال سے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی. جتنی میری تحقیق ہے قرآن کے بارے میں، قرآن مجید میں ایک ہی بار یہ لفظ داڑھی ایک بار آیا، لیکن انڈائریکٹ داڑھی رکھنا چاہیے کیا نہیں، وہ قرآن مجید میں انڈائریکٹ. قرآن مجید میں کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12، سورہ مجادلہ چیپٹر نمبر 58 ورس نمبر 13. کئی جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اتنی بار قرآن مجید میں تعالیٰ فرماتے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. اگر آپ اللہ کے رسول کی بات مان رہے تو انڈائریکٹلی آپ اللہ کی بات مان رہے. ہم ابھی جاننے کی کوشش کریں گے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں داڑھی کے بارے میں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے، جلد نمبر 7 بک آف ڈریس کتاب اللباس چیپٹر نمبر 64 حدیث نمبر 780. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو یہودی کرتے ہیں اس کا الٹا کرو، ڈو دا اپوزٹ آف واٹ دا جوز ڈو. داڑھی رکھو اور مونچھوں کو کتراؤ، کیپ دا بیئرڈ اینڈ ٹرم دا مسٹیچز. اس کی بعد والی حدیث صحیح بخاری کتاب اللباس بک آف ڈریس چیپٹر نمبر 65 چیپٹر نمبر 65 حدیث نمبر 781.
इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि अल्लाह के रसूल कहते कि मूंछों को कतराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को कतराओ। मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहली बार जब मैं जवान था, अभी भी जवान हूं माशाल्लाह, जब मेडिकल कॉलेज में था और मेरी दाढ़ी एकदम छोटी छोटी थी, एकदम थोड़े बाल इधर थोड़े बाल इधर, अभी भी अच्छी नहीं लेकिन इधर थोड़े बाल इधर थोड़े बाल। तो एक मुसलमान ने कहा, ओ जाकिर भाई क्या नूरानी चेहरा। तो मैंने कहा जज़ाकल्लाह मेरे हिम्मत अफजाई का, मैं जानता हूं कि मेरे पे दाढ़ी अच्छी लगती नहीं, लेकिन वो मुसलमान माशाल्लाह हिम्मत अफजाई कर रहा था मेरा, अरे बहुत अच्छा नूरानी चेहरा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती है, चंद लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, कई लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी लगती है। अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी लगती है और अगर आप मुसलमानों के दाढ़ी रखते तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, फिर भी आप अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह का कहना मानने के लिए, अल्लाह के रसूल का कहना मानने के लिए दाढ़ी रखते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको और सवाब मिलेगा। और कई बार कहा गया अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगती है फिर भी रखे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए तो और सवाब मिलेगा। मैं जानता हूं कि दाढ़ी मुझ पे अच्छी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन अभी लोग मुझे पहचानने लगे, ये दाढ़ी जाकिर भाई क्या। मैंने रखा क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म था और अल्लाह कहते अतीउल्लाह अती रसूल। तो अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगे और फिर भी रखे तो और सवाब मिलेगा। और आम तौर पे आप देखेंगे आम इंसान को अगर आप रफ सर्वे करेंगे तो जितने लोग दाढ़ी रखते हैं दुनिया में 80% लोग जो दाढ़ी रखते हैं वो मुसलमान है, 80% तकरीबन मुसलमान है। और ये बाकी 20% में से 75% यानी कुल मिला के 15% इंसान जो दाढ़ी रखते हैं वो फौरन मालूम पड़ेगा कि मुसलमान है, क्योंकि उनके पास दूसरी कोई निशानी है। हो सकता है कि सलीब है, क्रॉस है तो मालूम पड़ जाता है क्रिश्चियन है, हो सकता है उसके पास निशानी है ओम की या टीका की, मालूम पड़ जाता है हिंदू है, या हो सकता है सिख है, मालूम पड़ जाता है कि वो सिख है। तो अगर आप कोई दाढ़ी वाले को देखे ये पहचानने के लिए क्या वो मुसलमान है, 95% आप सही होंगे क्या ये मुसलमान है या नहीं है। ये एक लेबल है, अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। कुछ लोग अपना इरादा जाहिर नहीं करना चाहते क्योंकि डरते हैं, लोग पहचान लेंगे मैं मुस्लिम हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका बाद में डिस्कस करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।